اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو ظاہر ہے ان کا تذکرہ وہ بھی موجب رحمت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اب ان کا تذکرہ قولاً ہو، ان کا تذکرہ فعلاً ہو، ان کا تذکرہ ظاہراً ہو، ان کا تذکرہ باطناً ہو، جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکات کو رکھا ہے، اور اسی پر انسان کی نجات کا مدار ہے، اسی پر اونچے اونچے درجے ملنے کا وعدہ ہے۔ پیغمبر عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قرب چاہتا ہے کہ میں بالکل قریب قریب رہوں، ساتھ ساتھ رہوں، ملا ہوا رہوں، جڑ کر رہوں، تو فرمایا کہ وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرتا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور بار بار عرض کیا ہے کہ درود شریف جو ہے یہ ایک مقبول عبادت ہے، قبول بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگے انسان، اصل یہی ہے، باقی قابلیت ہو یا نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہاں وہ قبول اور مقبول ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ معاشرے میں بڑے قابل جانے جاتے ہیں، لیکن عند اللہ ان کی کوئی مقبولیت نہیں، بلکہ لوگوں کی نگاہ میں بھی حقیقت میں ان کی مقبولیت نہیں، ان کی قابلیت کی بنا پر کچھ نہ کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بالفرض اگر قابل ہو بھی انسان، اس قابلیت کا فائدہ دنیا ہی میں ہے، دنیا کی زندگانی تک ہے، اور اگر قبولیت بھی حاصل ہو جائے تو اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے۔ تو انسان اس پر توجہ دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اگر دعا کر لے تو حرج نہیں ہے کہ اللہ تو قابلیت بھی نصیب فرما دے، تیری دربار میں تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات یہ قابلیت انسان کو ڈبو دیتی ہے، تو قابلیت اس معنی میں اگر نہ مانگی جائے تو بہتر ہے انسان اپنے حال میں رہے تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ یہ وہ قابلیت آ گئی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ پھر دوسروں کی حقارت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ قابلیت تو چیز ہی ایسی ہے نا۔ ہاں، قابلیت کے ساتھ قبولیت تب حاصل ہوگی کہ جب وہ کسی مصلح کی زیر نگرانی اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، تو وہ جو قابلیت کے نتیجے میں اس کے دل میں کوئی ذہن پیدا ہو رہا ہے، کوئی دعویٰ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا وہ امالہ کرتا رہے گا، اس کی گوشمالی کرتا رہے گا، اس کو متنبع کرتا رہے گا، تو پھر وہ قابلیت اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، گویا وہ اپنی حدود میں رہے گی، اور اس قابلیت کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت سمجھے گا۔ اور اگر زیر تربیت نہ ہوا، بے لگام رہا، قابلیت حاصل ہو گئی تو اس کو اپنی طرف منسوب کرے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کیا کہ اللہ سے قابلیت بھی مانگے، لیکن اصل قبولیت ہے وہ مانگے۔